بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ ان کو دیا ہے جو تمام انبیاؤں کے بھی سردار ہوں گے، جو تمام فرشتوں کے بھی سردار ہوں گے۔ دیکھیے، آپ نے بتایا کہ بائبل کے اندر گاسپل آف جان میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ میں آپ کو بائبل کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کتابوں کے ریفرنسز دے سکتا ہوں بطور ریسرچ، ایز پر ریسرچ۔ کل کی پران کے اندر بھی اس ہستی کا ذکر ملتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ بائبل کے اندر بھی یہ ذکر مل رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ عیسیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں بتائیں گے جو ان کا رب ان کے منہ میں ڈالے گا، یعنی زبان ان کی ہوگی، لفظ رب کے ہوں گے، گاڈ کے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ وہ تمہیں سچائی، گائیڈنس دیں گے، ہدایت دیں گے۔ یعنی دنیا کسی ایسی شخصیت کا انتظار کر رہی تھی جو پوری انسانیت کے لیے رہنما بن کر آئے گا، اور یہ ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ سب ان کے ہو کر رہ جائیں گے۔ جس ہستی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، اس ہستی کا جب ریفرنس ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، پرانی کتابوں کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اولڈ بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل، ان دونوں سے پرانی کل کی پران، جب اتنی جگہوں پر ان کا ریفرنس مل رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ تمام انسانیت یہ سوچ رہی تھی، تمام انسانیت سوچ رہے تھے کہ کوئی تو آنے والا ہے جو رب کی طرف سے بھیجا جائے گا اور اس پوری دنیا کو، پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کے آئے گا۔ یعنی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کل کی پران کوئی اسلام سے جڑا ہوا ان کا دھرم نہیں ہے جن کے لیے وہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں بھی اس آخری نبی کا ذکر ہے کہ کل کی، کہ کوئی آنے والا ہے جو پوری زمین کو ہدایت نور سے بھر دے گا۔ یہ ان کی کتاب میں مل رہا ہے، جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، خاص سے کوئی محبت بھی نہیں کرتے مسلم سے، یہ ان کی کتاب میں مل رہا ہے۔ اور دیکھنے والی اور سوچنے والی تو بہت بڑی یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک جگہ رکھ کے دیکھے اور اپنے آپ سے ریسرچ کرے خود، کہ کسی ایک شخص کے بارے میں اتنی ساری کتابوں میں ایک ہی شخص کا ذکر ہو رہا تو وہ شخص ہے کون، اور اس کی تلاش کرے۔ ایسے نہیں کہ ہاں ہوگا کوئی، یہ نہ کرے، اس شخص کی تلاش کرے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی شخص اس چیز کی تلاش کرے گا نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کون ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ پچھلے امت، یعنی پچھلے جو گروہ گزرے ہیں، میں صاف صاف نام لے کر کے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ایک بڑے لیول کا گروہ جس نے اچھے لیول پر اس دنیا پر حکومت کری ہے، جوئش، جو مسجد اقصی تعمیر کرنے والے اس زمانے کے، وہ اس وقت گاڈ کے چوزن لوگ تھے۔ ان کے اندر بھی پیغمبر آئے، موسیٰ تھے، انہوں نے بھی بتایا، موسیٰ نے اولڈ بائبل میں، کہ جو آخر جن پر یہ سلسلہ ختم ہوگا پیغمبر کا، اتنے پیغمبر آ رہے ہیں 1.25 لاکھ، جس پر یہ سلسلہ ختم ہوگا وہ سب سے اسپیشل ہوں گے، ان کا ماننا تمہارے اوپر فرض ہے، تم ان کو مانو گے تو مومن رہو گے، ان کو نہیں مانو گے تو تم مومن نہیں رہو گے۔ جس طریقے سے نبی آتے تھے، ہر نبی 2 باتیں ضرور بتاتے تھے، ایک قیامت اور دجال کے متعلق، دوسری آخری نبی کے متعلق، آخری پیغمبر کے متعلق۔ یہ 2 باتیں ضرور بتاتے تھے کہ وہ آخری ہوں گے، لاسٹ، ان پر ضرور ایمان لے آنا۔ اگر تم سب کو مانتے ہو اور ان کو نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کانسیپٹ تھا پہلے سے جو چلتا چلا آ رہا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی اگر کوئی انسان، ایک میں بہت بڑا گروہ ہے، میں اس کا نام لے کے صاف صاف بولتا ہوں، قادیانی، اگر کوئی انسان قرآن کا ایکسپرٹ خود کو بتاتا ہے اور وہ اس آخری پیغمبر کو آخری نہیں مانتا تو وہ گیا۔ اب وہ ہدایت سے بہت زیادہ دور ہے، کیونکہ تمام کتابوں میں، صرف اس ہدایت کی کتاب میں نہیں، اس سے پچھلی جتنی کتابیں تھیں ان سب میں ان کو آخری ماننے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو آخری مانو گے، اس کے بعد کسی کو تمہیں پیغمبر نہیں ماننا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر میں اپنا پیغام لے کے آپ کے ہاتھوں بھیج رہا ہوں تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بس میں انہی کو بھیج رہا ہوں، کوئی اور اگر فراڈ آ جائے آپ کے پاس یہ کہہ کر کے کہ مجھے شہباز صاحب نے بھیجا ہے تو آپ ان کی بات مت ماننا،
بالکل اسی طریقے سے گاڈ نے خود بتایا، اللہ رب العزت نے تمام پچھلے پیغمبروں کے ذریعے یہ بات بتائی کہ میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا، تم اس کو آخری ماننا، کیونکہ اگر اس کے بعد تم کسی اور کو مان لو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں سب کچھ فراڈ بتا رہا ہو میرا نام گھڑ کے کہ مجھے گاڈ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا، پوری انسانیت اور دیکھنے والے تمام لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سیرت النبی کے لیے پیغمبروں کا ذکر کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک کوئی پیغمبر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اتنے ہزار سالوں سے، لاکھوں سالوں سے، آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، حابیل قابیل آپ کو صاف نظر آتے ہیں، اس کے بعد شیت علیہ السلام آتے ہیں، نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ نوح بڑے 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ ہوتا ہے، دنیا پھر سے بستی ہے، پھر واپس لوگوں کے اندر یہی کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، انسانیت کے اندر جتنے بھی انسان اس وقت موجود تھے دنیا کے اندر، ان سب کے اندر یہ کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ کون ہے وہ جو آنے والا ہے سب کو ہدایت دے گا، کون ہے وہ جو آنے والا ہے وہ سب کا رہنما ہوگا، کون ہے وہ جو آنے والا ہے جو ہر کسی کے لیے مہربان ہوگا، رحم کرنے والا ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، گائیڈنس دینے والا ہوگا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا ہوگا۔ یہ اصل کانسیپٹ ہے۔